الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، یہ تو ہم سبھی جانتے ہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے دوسروں کی مدد کرنے پر اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پر بے حد زور دیا ہے۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق بندوں پر، اس لیے اسلام میں معاشرتی نظام کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات میں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔ میدان حشر میں حقوق العباد کے متعلق ہی زیادہ پرسش ہوگی، اور اس سلسلے میں معمولی سے معمولی غلطی بھی قابل معافی نہ ہوگی۔ حقوق العباد میں دنیا کے ہر مذہب، ہر ذات و نسل، ہر درجے اور ہر حیثیت کے انسانوں کے حقوق شامل ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ہم اس کے حقوق اس لیے غصب نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان نہیں، بلکہ اسلام نے حقوق العباد کا لفظ اختیار کیا، نہ کہ حقوق المسلم کا۔ اور یہی ہماری آج کی اس کہانی کا موضوع کلام ہے۔ تو اپنی آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی بستی میں ایک ہندو بیوہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ عورت جوان اور خوبصورت تو تھی، مگر با کردار بھی تھی۔ بستی کے اکثر اوباش نوجوان لوگ اسی کوشش میں لگے رہتے کہ کسی طرح اس مجبور عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے لمحات رنگین بنائے جائیں، مگر عورت نے ہمیشہ اپنی پاک دامنی برقرار رکھی اور کسی بھی غیر محرم کے ساتھ کوئی تعلق ازدوار نہ کیا۔ وہ کپڑے سلائی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی، مگر اسی بستی میں ایک درویش کی درگاہ بھی تھی جہاں سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ اپنے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے درویش سے دعا کرواتے۔ بستی کے تمام لوگ درویش کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے۔ ایک دن مجبور عورت بھی دعا کی غرض سے درویش کی درگاہ پر آئی، تاکہ درویش اس کے لیے دعا کریں اور اس کے حالات زندگی بدل جائیں، مشکلات کم ہو جائیں۔ مگر اوباش درویش نے جیسے ہی عورت کو دیکھا تو عورت کے حسن پر اپنا دل ہار بیٹھا، اور خدا کے خوف کو بالائے طاق رکھ کر اس کوشش میں لگ گیا کہ اس خوبصورت عورت کے ساتھ تعلق ازدوار کیے جائیں۔ ایک دن اوباش درویش دعا دینے کی غرض سے عورت کے گھر جا پہنچا۔ عورت جو کہ درویش کے یادوں سے بے خبر تھی، اس نے خوشگوار انداز میں درویش کو خوش آمدید کہا اور اپنی بساط کے مطابق درویش کی خوب خاطر مدارت کی۔ درویش جو کہ پہلے ہی عورت کے حسن پر دل ہار بیٹھا تھا، اب شیطانی وسوسوں کے چکر میں پڑ کر ہر روز عورت کے گھر آنے لگا۔ بستی کے لوگوں کی طرح عورت بھی درویش کی سادگی اور اچھائی دیکھتے ہوئے اس کو اپنا روحانی پیشوا ماننے لگی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ درویش فرشتے کے روپ میں شیطان ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور جب ایک دن درویش عورت کے گھر آیا تو درویش نے دیکھا کہ عورت کے دونوں بچوں کی حالت ناساز ہے اور بچے بخار سے تڑپ رہے ہیں، مگر عورت کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ تھے۔ تو اب درویش نے دل میں سوچا، یہی وہ لمحہ ہے کیوں نہ آج اپنے دل کی بات زبان پر لائی جائے اور عورت کو اپنے ارادوں سے آگاہ کیا جائے۔ اسی غرض سے درویش نے باتوں باتوں میں عورت سے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ مجھے تمہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، جب تم اپنی حسین ہاتھوں سے لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور پھر بھی اتنا نہیں کماتی کہ اپنے بیمار بچوں کا اچھی طریقے سے علاج کروا سکو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، پھر نہ تم کو کپڑے سلائی کرنے پڑیں گے اور نہ ہی بچوں کے علاج کے لیے پریشان ہونا پڑے گا۔ عورت نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جو بنا کسی غرض کے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ عورت نے اطمینان سے عرض کیا، میں آپ کے بے حد مشکور ہوں گی اگر آپ میری مدد فرما دیں۔ درویش مسکرا کر بولا، مدد تو ہم آپ کی ضرور کریں گے، مگر ایک شرط ہے۔
عورت نے حیران ہو کر جب شرط کی بابت پوچھا تو درویش شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا، دیکھو میں ایک درویش ہوں اور تم جانتی ہو بستی میں میرا بہت چرچا ہے، لوگ اندھا دھند میری تقلید کرتے ہیں، میں ان سے جیسے بولوں لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اگر تم میرے ساتھ تعلقات استوار کر لو تو کسی کو شک نہ ہوگا اور تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ عورت کو درویش کی بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے درویش کو اسی وقت گھر سے نکل جانے کا بولا۔ درویش بھی عورت کا انکار سن کر پاگل ہو گیا اور غصے میں بولا، انکار تو تم ایسے کر رہی ہو جیسے تم کوئی پاک باز مسلمان عورت ہو، جیسے تمہیں رب کا بہت ڈر ہو۔ عورت نے درویش کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ عرض کی، مانا کہ میں مسلمان نہیں مگر تو مسلمان ہے، کیا تیرا دین تجھے یہ سکھاتا ہے کہ ایک مجبور عورت کا فائدہ اٹھایا جائے؟ کیا تیرے رب نے حقوق العباد کا خیال رکھنے کا نہیں بولا؟ کیا تیرے دین میں ایک غیر مسلم عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرنا جائز ہے؟ کیا تیرے رب نے حقوق العباد میں انسان کو اپنے بیگانے اقارب و جانب، ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے نیک سلوک، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی، جانوروں کو دکھ نہ پہنچانا، آداب مجلس، آداب گفتگو، آداب ملاقات، ان کا حکم نہیں دیا؟ درویش عورت کی باتیں سن کر پاگل ہو گیا اور غصے میں بولا، تم نہیں جانتی کہ میں بستی والوں سے تیرا کیا حال کروا دوں گا؟ تم اپنے بولے جانے والے الفاظ کو پچھتاؤ گی اور خود چل کر میرے پاس آؤ گی۔ درویش یہ سب بول کر خاموشی سے عورت کے گھر سے نکل گیا، مگر دل ہی دل میں اس عورت پر بہت غصہ تھا اور اس کے اندر کا شیطان ابھی بھی اسے گناہ پر اکسا رہا تھا۔ درویش نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے پوری بستی میں مشہور کر دیا کہ عورت غیر مسلم ہے، یہ اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتی، اس لیے اس سے کپڑے سلائی کروانا جائز نہیں اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا لین دین کرنا جائز ہے۔ لوگ جو کہ درویش کی اندھا دھند تقلید کرتے تھے، انہوں نے درویش کی بات پر عورت سے قطع تعلق کر لیا۔ اب عورت کے گھر فاقوں کی نوبت آ گئی، بچوں کی بیماری بھی بڑھ گئی، مگر بستی میں سے کوئی بھی اس کی مدد کرنے اور اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ بستی کے جس گھر میں مرد کی غرض سے جاتی اسے دھکے دے کر نکال دیا جاتا۔ ادھر گھر میں نہ کھانے کو روٹی تھی، نہ بچوں کے علاج کے لیے پیسے تھے۔ آخر حالات سے مجبور ہو کر اس نے درویش کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ غمگین دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ درویش کی درگاہ میں پہنچی۔ درویش نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ عورت کو خوش آمدید کہا اور بولا، میں نے تجھے کہا تھا نا، تو اپنے الفاظ پر پچھتائے گی اور خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ دیکھ لیا، آج تو خود گناہ کی غرض سے میرے پاس آئی ہے۔ عورت نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے درویش کو جواب دیا، میں گناہ کی غرض سے نہیں، اپنے بچوں کی جان بچانے کے واسطے تیرے پاس آئی ہوں۔ میں سمجھ چکی ہوں اگر میں تیری بات نہیں مانوں گی تو یقیناً بھوک اور بیماری کے ہاتھوں اپنے بچے کھو دوں گی۔ درویش نے عورت کی تمام باتیں انسنی کر دی اور عورت کو ساتھ لے کر کے درگاہ کے اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اوباش درویش نے کمرے کو کنڈی لگا لی اور عورت کو بدفعلی کی دعوت دے دی۔ عورت درویش کی بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ درویش نے جب عورت کو تھر تھر کانپتے دیکھا تو عورت سے کانپنے کی وجہ پوچھی۔ عورت نے درویش کو کانپتے ہوئے بتایا، میں نے زندگی میں آج تک کبھی ایسا نہیں کیا، اس لیے رب کے ڈر سے میں کانپ رہی ہوں۔ جب درویش نے عورت کی یہ بات سنی تو دل میں سوچا، یہ غیر مسلم ہو کر رب سے اس قدر ڈرتی ہے اور میں مسلمان ہو کر رب کو بھول بیٹھا ہوں۔ یہ سوچتے ہی درویش سجدے میں گر گیا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر تیری راہ سے بھٹک گیا، حقوق العباد بھول بیٹھا، مجبور عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہا، میرے رب مجھے معاف فرما دے، میں اپنے گناہ پر نادم ہوں مالک اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں میرے رب۔ پیارے دوستو، اس کہانی کے سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر حقوق العباد ادا کیے جائیں۔ اگر آپ کسی لالچ کی وجہ سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ حقوق العباد کی بنا حقوق اللہ
کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم کی آیت 38 سے 41 میں فرمایا کہ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، اور اس کی یہ محنت بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت اس بنیاد پر کسی کو غیر سزا کے نہیں بخشے گا جب تک کہ اس کے اعمال کی جانچ نہ کر لی جائے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں بنا کسی لالچ کے حقوق العباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔